دیکھیے، میں نے آپ کو والدین اور استاد کا احترام کے بارے میں کل آپ کا سبق پڑھایا تھا کہ والدین کا احترام کیا ہے اور استاد کا احترام کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ہمارا دین اسلام ہمیں بڑے چھوٹے سب کا ادب کرنا سکھاتا ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے بڑا کون ہے، ہمارے سامنے چھوٹا کون ہے، ہمارے بھائی کون ہے، ہماری بہن کون ہے، ہماری بھابھی کون ہے، ہماری ماں کون ہے، یعنی سب کے اندر فرق پیدا کرتا ہے، سب کے اندر سب کا ادب بتاتا ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنوں اور غیروں سب کی عزت کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارا سگا بھائی ہے تو ہم اس کی عزت کریں، ہمارا چچیرا بھائی ہے تو ہم اس کی عزت نہ کریں، یہ نہیں کہ ہمارا ابو ہے، ہمارے ابو ہے تو ہم اس کی عزت کریں، ہمارے چچا ہے، ہمارے سگے چچا ہے تو اس کی عزت کریں، ہمارے چچیرے چچا ہے یا کیا کہتے ہیں رشتے کے چچا ہے یا گاؤں کے چچا ہے یا گاؤں کے پھوپھی ہے، گاؤں کے خالہ ہے، گاؤں کی بہن ہے، گاؤں کے بھائی ہے تو ہم ان کی عزت نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ ہم اپنوں کی بھی اور غیروں کی سب کی عزت کریں، خاص طور پر ماں باپ کا اور استاد کا ادب کرے۔ ادب کرنے پر تو اس نے بہت ہی زور دیا ہے، سب کو تو عزت کرنے ہی، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، اور گاؤں کے بھی اور قرب جوار کے لوگوں کو بھی ہمیں عزت کرنے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں، دو چیزیں اس کے اندر کیا ہے، بہت اہم ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک والدین، ظاہر سی بات ہے والدین کے اندر ماں باپ آتے ہیں، تو والدین کا احسان کتنا ہو سکتا ہے خوب بخوبی اس بات کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کیا کرنا چاہتی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کو اپنی تمام خوشیوں کو مٹی میں ملا کر اپنے بچوں کو دنیا کے ہر وہ خوشی دینا چاہتی ہے جس کو بچہ چاہتا ہے۔ ماں کا دل یہ ہے۔ تو ماں کے بارے میں ہر ایک جانتے ہیں، ہر ایک کے پاس ماں ہے، جن کے پاس ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ماں کتنے محبت سے، کتنے پیار سے، کتنی پیاری نظروں سے ہمیں دیکھتی ہے، کتنی ہماری کیا کہتے ہیں نخرے برداشت کرتی ہے، کتنی ہماری باتوں کو سن کر ہمارے کتنے سارے کام کاج کر کے ہم کو کتنا محنت سے ہم کو پالتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے اوپر والدین کا سایہ ہے، جو تپتی دھوپ میں، ٹھنڈ میں، گرمی میں ہمارے لیے کپڑے کا، کھانے کا، پینے کا، اسکول فیس کا، کتاب کا، بکس کا، بہت ساری چیزوں کا ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ وہ والدین، ان کی عزت ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد استاد آتے ہیں، استاد ہے، استاد کا ادب یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کہا گیا ہے، بڑوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کس دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ پڑھ کر کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر استاد کی دعا لیے ہوئے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ آپ کو استاد کی دعا لینے پڑیں گے، آپ کو استاد کی مدد لینی پڑیں گی، آپ کو استاد کی خدمت کرنے پڑیں گے، آپ کو استاد کی بات ماننے پڑیں گے۔ اسی لیے استاد کے بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بچے کو، کریکٹر کو آسمان پہ جانے اور لے جانے میں استاد کا بہت بڑا کیا ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں استاد کی ادب، استاد کی خدمت، استاد کی بات ہمیں سر آنکھوں پہ رکھنی چاہیے اور ماننی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا آدر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان یعنی نیک سلوک کرو، والدین یعنی ماں باپ کی عزت، ان کا احترام کرو۔ ہر قوم، ہر مذہب، ہر زمانے میں رہا ہے کہ پہلی امتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرے۔ ہمیں والدین کی خوشیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ، اس کے رسول کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی حکم دے تو ان کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا و آخرت میں رسوائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جنت ان کی خدمت اور رضامندی سے مل سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنے پڑیں گے، ماں کی خدمت آپ کو کرنے پڑیں گے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی طبیعت نازک ہو جاتی ہے، ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے انہیں بات بات پر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ ایسے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ہدایت کی ہے کہ وہ صبر اور ضبط سے کام لے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب آدمی، آپ چھوٹے جب تھے، یا آپ چھوٹے بچے کو، اپنے بھائی بہن کو دیکھ لیجیے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے
आप उसको ये सामान दुकान ले जाइए दीजिए, उसको फेंक देगा लेके, ये सामान लेगा नहीं लेंगे, वो सामान लेगा नहीं, कितने यानी पूरे दुकान क्या कहते हैं उसके अब्बू हाथ लगा के बेटे ये लोगे ये लोगे ये लोगे कहते कहते ज़्यादा बड़ा को गुस्सा नहीं आता, बल्कि मुस्कुराते हैं वो और उनकी बात को मानकर वो चीज़ उसे दिलवाते हैं। बल्कि ये नहीं कहते कि तुम नखरा कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, नहीं, बल्कि उनकी बातों को मानते हैं और उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करके उनको चीज़ दिलवा के दुकान पे गोद में लेकर उन्हें क्या करते हैं, आते हैं। और हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, सुनते भी अपने बड़ों से कि जब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उनका भी दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पर रुसने लगते हैं, थोड़े थोड़े बात पे नाराज़ हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। जब बच्चा को देखिए थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाएगा, थोड़ी देर में रोने लगेंगे, थोड़ी देर में हंसने लगेंगे, थोड़ी देर में सामान फेंकने लगेंगे, थोड़ी देर में सामान को जमा करने लगेंगे। तो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो उनका दिमाग भी क्या हो जाता है, बचपना की तरह हो जाता है, लड़कपन का हो जाता है। तो क्या हो जाते हैं वो बुढ़ापे वाले दिन की तबीयत क्या रह जाती है, नाजुक हो जाती है, वो चिड़चिड़ाते बहुत, यानी थोड़ी थोड़ी बात के लिए गुस्सा होने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को क्या कहते हैं डांटने लगते हैं। तो ज़ईफ़ी और कमज़ोरी की वजह से उन्हें बात बात पर गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने औलाद की हिदायत दी है कि वो सब्र ज़ब्र से काम ले, उनको क्या करता बर्दाश्त करे। वो सोचे कि हम भी छोटे थे तो हम भी बहुत गुस्सा करते थे, नाराज़ हो जाया करते थे, तो हमारे अब्बू हमारी बात क्या कहते हैं नाज़ुक को बर्दाश्त करते थे, नाज़ो नखरे को। और हमारे वालिद साहब भी अब बूढ़े हो गए, वो भी बच्चे की उम्र को पहुँच गए हैं और लड़कपन आ गई है, तो हम भी उनके गुस्सा को बर्दाश्त करें और हम उनके गुस्सा को सीरियसली ना लें। हम उनको हम क्या करें, वालिदैन को झिड़के नहीं, अगर वो बुरा भला कहे तो मारपीट, अगर वो बुरा भला कहे या मारपीट करे तो उनको उफ तक ना करे। बहुत से होते हैं गुस्सावर होते हैं, डंडी भी चला देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, तो क्या करें, हम उनको बुरा भला ना कहे या मारपीट करे तो उनको उफ तक हम ना करें, उनसे हम नरमी का बर्ताव करें। क्या करें, हम उनसे नरमी का बर्ताव करें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अगर वालिदैन की बेअदबी में उफ कहने से भी कम कोई दर्जा होता तो खुदा ताला उसे भी हराम करार देता। यानी कहा गया है उनसे उफ तक न कहो, नरमी का बर्ताव करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अगर वालिदैन की बेअदबी में उफ कहने से भी कम कोई दर्जा होता तो खुदा ताला उसे भी हराम करार देता। यानी हम उन्हें उफ भी नहीं कह सकते हैं, हम उन्हें उफ तक कहने की हमको इजाज़त नहीं है, इसलिए कि हमारे माँ बाप का एहसान बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर यही माँ अगर आपके साया क्या कहते हैं छोड़ कर चले जाएंगे, ये माँ बाप का साया हमारे सर से छीन जाएगा तो एक गिलास पानी कोई देने वाला नहीं रहता है। इसलिए माँ एक दुनिया की ऐसी अनमोल नेमत है, ऐसी नेमत है जो एक मर्तबा हाथ से निकल जाती है तो कभी लौट कर वापस नहीं आती है। इसलिए हम माँ की कदर करें और माँ को हम समझें कि माँ क्या चीज़ है। माँ बहुत बड़ी चीज़ है। माँ दुनिया के लिए भी हमारे रोशन है, और हम अगर खिदमत कर लेते हैं तो आखिरत के लिए भी हमारे लिए ये जन्नत का ज़रिया